بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، والحال ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة، والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة۔ گزشتہ سبق میں آپ نے فصاحت متکلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ متکلم فصیح اس کو کہتے ہیں جس کو ایسا ملکہ حاصل ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنے ہر مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ ادا کر سکے، چاہے جو بھی اس کی غرض ہو گئی، جو بھی غرض ہو اس کو وہ کس کے ساتھ ادا کر سکے؟ کلام فصیح کے ساتھ ہر غرض کو ادا کر سکے۔ یہ نہیں کہ کوئی مخصوص کلام کی قسم تو وہ فصیح طریقے سے ادا کر سکے، باقی نہ کر سکے تو اس کو متکلم فصیح نہیں کہیں گے۔ مثلا جیسے شاعر ہے بھائی، وہ مخصوص قسم کے مثلا مدح وغیرہ کے شعر تو اچھے اور فصیح طریقے سے کہہ سکتا ہے، لیکن باقی قسمیں ہیں اشعار کی، وہ ان میں وہ فصاحت نہیں ہے، تو اس کو شاعر فصیح نہیں کہیں گے۔ شاعر فصیح بھائی، اس کے بعد ہم نے بلاغت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھائی، کہ بلاغت جو ہے وہ عربی زبان میں اس کا معنی پہنچنے کے ہے، پہنچنے کے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی مقصود تک پہنچ جائے تو عربی میں کہتے ہیں بلغ فلان مرادہ ہو، وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ تو دیکھو بلغہ کا لفظ لے کر آتا ہے، اور کس معنی کی ادائیگی کے لیے؟ پہنچنے کے معنی کے۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں جب قافلہ شہر پہنچ جائے تو کہتے ہیں بلغ الرکب المدینہ۔ معلوم ہوا بلاغہ کس معنی کے لیے استعمال کیا؟ پہنچنے کے معنی۔ تو عربی زبان میں بلاغت کے معنی پہنچنے کے ہیں بھائی۔ اور اصطلاح کے اندر آپ نے پڑھا یہ کلام اور متکلم کی صفت بنتی ہے بلاغت بھائی، یعنی کلمہ کی صفت نہیں بنتی بلاغت۔ اور وجہ کیا؟ دلیل میں نے ذکر کر دی تھی، کیونکہ عربوں سے ہم نے نہیں سنا، عرب کلام کو بھی بلیغ کہہ دیتے ہیں، متکلم کو بھی بلیغ کہہ دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ عربوں نے کسی کلمے کو بلیغ کہا ہو بھائی۔ معلوم ہو یہ صرف کس کی صفت بنتی ہے؟ کلام اور متکلم کی۔ اور جب عربی زبان میں یہ صرف کلام اور متکلم کی صفت بنتی ہے تو علم بلاغت کی اصطلاح کے اندر بھی یہ صرف کس کی صفت بنے گی؟ کلام اور متکلم ہی کی صفت بنے گی بھائی۔ اب آگے کتاب پر دیکھیے، فبلاغت الکلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته۔ اب بلاغت کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی تھا، عربی زبان میں بلاغت کا کیا معنی؟ پہنچنا۔ بلاغت کی اب اصطلاحی تعریف کے وہ کسے کہتے ہیں؟ تو اور سب سے پہلے بلاغت کلام کو بیان کر رہے ہیں بھائی۔ یہاں بھی اسی طرح اشکال ہوتا ہے کہ پہلے بلاغت کی اصطلاحی تعریف ہونی چاہیے تھی، پھر اس کی تقسیم ہونی چاہیے تھی، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم، لیکن ابتداءً ہی بلاغت کلام کی تعریف شروع کر دی۔ معلوم ہوا اس کا بھی کوئی ایسا مشترک مفہوم نہیں جس کے اندر بلاغت کلام بھی داخل ہو جائے اور بلاغت متکلم، تو کوئی ایک تعریف ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے براہ راست کیا کر دی؟ تقسیم، اور اس میں پھر بلاغت کلام کو مقدم کیا۔ کیوں مقدم کیا؟ یہاں بھی وہی جواب، کیونکہ متکلم بلیغ کی تعریف میں کلام بلیغ کا لفظ آئے گا، تو کلام بلیغ کا پہلے سے پتہ ہوگا تو متکلم بلیغ کا پتہ چلے گا۔ اسی لیے کیا کیا؟ بلاغت کلام کو مقدم کیا تاکہ یہ سمجھ جائیں
آگے آئے گا متکلم بلیغ کسے کہتے ہیں، اس کے اندر کیا آئے گا لفظ کلام بلیغ. تو کلام بلیغ یہاں آپ نے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو وہ اب وہاں آپ کو سمجھ میں بات آئے گی، متکلم کی تعریف سمجھ میں آئے گی. اگر یہ مقدم نہ ہوا تو آپ کو وہ تعریف ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے اس کو مقدم کیا. بھائی تفصیل پیچھے گزر چکی، بھائی اسی طرح یہاں بھی جواب ہے. اب بلاغت کلام کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں فبلاغت الکلام، بلاغت کلام کا بلیغ ہونا جو ہے مطابقتہ لمقتضى الحال، وہ مطابقتہ کی ہا ضمیر راجع ہے کلام کو مطابقتہ اس کلام کا مطابق ہونا لمقتضى الحال، مقتضى حال کے کلام کا مقتضى حال کے مطابق ہونا، مع فصاحتہ اس میں بھی ہا ضمیر جو ہے اسی کلام کو راجع ہے. بھائی مع فصاحتہ ای مع فصاحت الکلام، اور یہ حال واقع ہو رہا ہے مطابقتہ کی ہا ضمیر سے، اس حال میں کہ وہ کلام کیا ہو، فصیح ہو. مع فصاحتہ اس کی فصاحت کے ساتھ، یعنی اس حال میں کہ وہ کلام کیا ہو، فصیح ہو. بھائی فصیح ہو. آسان لفظوں میں یوں کہیے بھائی، آپ کا کلام فصیح بھی ہو اور موقع محل کے مطابق بھی ہو، اس کو کہیں گے بلاغت. کسے کہیں گے؟ کلام فصیح بھی ہو، یہ شرط ہے اس کے اندر کلام کا فصیح ہونا ضروری ہے، ورنہ بلاغت نہیں آئے گی. غیر فصیح کلام ہو تو بلاغت کی بات ہی نہیں آئے گی وہاں پر، یہ شرط ہے اس کے لیے. کلام کس قسم کا ہو؟ فصیح ہو. معلوم ہوا فصیح کلام ہو، اس میں وہ 3 عیب جو ہم نے ذکر کیے تھے وہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کا ہر کلمہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی فصیح، یعنی اس میں جو کلمے کے اندر 3 عیب آئے تھے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. ان سب چیزوں سے خالی ہو اور تو پھر کلام فصیح ہوگا. اور یہ کلام فصیح آپ کا موقع محل کے مطابق ہو، جہاں پر بات کرنے لگے ہیں اس موقع کے مطابق آپ کلام کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کلام مقتضی حال کے مطابق ہے. کس کے مطابق ہے؟ جیسے دیکھیے بھائی، ذہین آدمی ہے، اس کے سامنے بڑی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے مختصر بات بھی کر دو وہ بات سمجھ جائے گا. تو اب ذہین آدمی کے سامنے آپ مختصر کلام کریں، یہ کس قسم کا کلام کیا آپ نے؟ مقتضی حال کے مطابق، یعنی موقع محل کے مطابق. کس کے مطابق کیا؟ موقع محل کے مطابق آپ نے کلام کیا تو بس. اور یہ کلام بھی فصیح تھا اور موقع محل کے مطابق مختصر بھی کیا، مختصر کلام کیا. اس کو کیا کہیں گے؟ کلام بلیغ کہیں گے. کلام بلیغ. ایک آدمی کا ذہن کمزور ہے، اس کو کوئی بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو مختصر بات چاہیے یا تفصیل کے ساتھ بیان ہونا چاہیے؟ جب اس کا ذہن کمزور ہے وہ لمبی بات چاہے گا، لمبی بات کی جائے تاکہ بات اس کو اچھی طرح پوری طرح سمجھ میں آ جائے. تو آپ فصیح کلام بھی کرتے ہیں، اور کلام کس سے کر رہے ہیں؟ کمزور ذہن والے سے. تو فصیح کلام آپ کا فصیح بھی ہے اور لمبا بھی ہے تفصیل کے ساتھ. تو یہ آپ نے فصیح کلام موقع محل کے مطابق ہوا. اس کو کیا کہیں گے؟ کلام بلیغ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ فصیح ہونا بھی ضروری اور موقع محل کے مطابق ہونا بھی ضروری. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو آسان لفظوں میں بلاغت کسے کہتے ہیں؟ موقع محل کے مطابق کلام کرنا، اس حال میں کہ وہ کلام کیا ہو؟ فصیح ہو. گئی فصیح ہونا ضروری ہے. معلوم ہوا ہر بلیغ کلام اس کا فصیح ہونا ضروری ہے. ہر بلیغ کلام، بلیغ تو وہ ہے نا جو موقع محل کے مطابق ہے، اور ساتھ شرط تھی کلام کس طرح کا ہونا چاہیے؟ فصیح. معلوم ہوا ہر بلیغ کلام کیا ہوگا؟ ہمیشہ فصیح. نہیں تو پھر تو بلیغ ہی نہیں کہیں گے اس کو، کیونکہ ہم نے شرط لگا دی کہ بلاغت کی تعریف کے اندر قید آ گئی. تو ہر بلیغ کلام کیا ہوگا؟ اس کا فصیح ہونا ضروری ہے. لیکن اس کا عکس نہیں ہے.
ہر فصیح کلام کا بلیغ ہونا ضروری ہے؟ پیچھے فصاحت کلام کی تعریف پڑھی تھی آپ نے، وہاں کوئی بلاغت کی تعریف تھی؟ موقع محل کے مطابق ہونا ضروری تھا؟ نہیں تھا۔ تو فصاحت کے اندر بلاغت کی قید نہیں، لیکن بلاغت کے اندر معلوم ہوا بلیغ تبھی ہوگا کلام جب وہ فصیح بھی ہو، لیکن فصیح کلام کے اندر بلاغت کی شرط نہیں۔ معلوم ہوا فصیح کلام کے لیے بلیغ ہونا ضروری۔ آپ کا کلام فصیح ہے، اب چاہے موقع کے مطابق نہ ہو کہیں گے اس کو فصیح کلام بھی، ہاں اگر موقع کے مطابق نہیں ہے تو کہیں گے بلیغ نہیں ہے، فصیح ہے لیکن بلیغ تو کب ہوگا؟ فصیح بھی ہو اور موقع محل کے مطابق بھی ہو۔ جہاں لمبی بات چاہیے وہاں لمبی بات کریں، جہاں چھوٹی بات چاہیے وہاں چھوٹی اور مختصر بات کریں، تو پھر کہتے ہیں موقع محل کے مطابق ہے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ معلوم ہوا ہر بلیغ کلام وہ فصیح بھی ہوگا، لیکن ہر فصیح کلام کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بلیغ بھی ہو سکتا ہے بلیغ نہ ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فصیح وہ رہے گا بھائی۔ تو ہر بلیغ کلام فصیح ہے، لیکن ہر فصیح کلام کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے بھائی۔ دیکھیے میں آپ کو قیام زید کی خبر دینا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے۔ اس خبر دینے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف لفظوں کے ساتھ میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں زید قائم، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ان زیدن قائم، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ان زیدن لقائم، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں واللہ ان زیدن لقائم۔ تو دیکھو کتنی صورتیں ہیں اسی کو ادا کرنے کی۔ اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں قام زید، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو قیام زید کی خبر دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کسی سے بات کرنا چاہیں، اس بات کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس کے لیے مختلف الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کر لیا، ایک مثال دے دی۔ میں بات کیا بتلانا چاہتا تھا آپ کو؟ زید کے قیام کے کھڑے ہونے دیے، تو ایک مثال ذکر کی۔ کوئی بھی بات آپ دنیا کی لے لیں، جب دوسرے سے کرنی ہے اس میں مختلف لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں بھائی۔ تو یہاں پر میں قام زیدن بھی کہہ سکتا ہوں، زیدن قائمن بھی کہہ سکتا ہوں، ان زیدن قائمن بھی، ان زیدن لقائمن بھی، اور واللہ ان زیدن لقائمن۔ اب جس کو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں، جس سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ تین حال میں سے کوئی ایک حال اس کا ضرور ہوگا بھائی، تین احوال میں سے۔ یا تو اس بات کے بارے میں اس کا ذہن بالکل خالی ہوگا، اس بات کے بارے میں اس کا ذہن، پہلے یہ بات اس کے ذہن میں نہیں تھی، اب آپ نے آ کر اس کو کہا زید قائم۔ ایک یہ صورت کہ وہ اس کا ذہن خالی ہو، کس چیز سے؟ اس بات سے خالی ہو، دنیا کی ہر چیز سے خالی نہ ہو، بلکہ جو میں کلام کرنے لگا ہوں اس بارے میں، یہ بات اس کے ذہن میں پہلے سے تھی ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے یہ بات تو تھی اس کے ذہن میں، لیکن اس کو شک تھا، اس بارے میں شک تھا کہ پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے اس بات کا اس کو پتا ہے لیکن وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، انکار کر رہا ہے بھائی۔ تو تین حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی، یا اس کا ذہن اس بات کے بارے میں خالی ہوگا، یا اس بات کے بارے میں اس کے ذہن میں تردد ہوگا، شک ہوگا، یا اس بات کے بارے میں اس کے ذہن میں انکار ہوگا، وہ اسے تسلیم ہی نہیں کر رہا بھائی۔ تو مخاطب تین حال اس کے ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، یا وہ خالص ذہن ہوگا، یا وہ متردد ہوگا، یا وہ منکر ہوگا۔ کس چیز کا متردد ہے کس چیز میں، یا کس چیز کا منکر ہے؟ ہر چیز کا منکر نہیں، ہر چیز میں متردد نہیں، جو بات میں کہنے لگا اس میں اس کو یا تردد ہوگا، یا اس کا ذہن خالی ہوگا، یا اس بات کے بارے میں اس کے ذہن میں انکار ہوگا۔ بھائی آپ کا ساتھی ہے ایک بات مان ہی نہیں رہا، تو آپ اس کے سامنے
بڑی وہ بات مضبوط طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ جی قسم اٹھا کر آپ اس کو کہتے ہیں، آپ نے اس کو کہا تھا زید کھڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، کوئی اور بات کوئی بھی ہو، کوئی خبر آپ نے اس کو آ کر دی، جو بھی خبر دیتے ہیں اس کے ذہن میں انکار ہے، وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا، تو جب تسلیم وہ بات کو نہ کر رہا ہو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ قسم اٹھاتے ہیں اس کے سامنے۔ معلوم ہوا آپ کلام کا ایک خاص انداز، لفظوں کا ایک خاص انداز اختیار کرتے ہیں۔ خبر ابھی بھی وہی دے رہے ہیں، صرف کس چیز کا اضافہ کر دیا؟ قسم کا، تاکہ بات زوردار ہو جائے، کیونکہ قسم کی وجہ سے بات میں بڑا زور آ جاتا ہے، مضبوط بات ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھائی آپ کو بھی معلوم ہوا منکر کے سامنے کلام مضبوط کرنا ہے، ہلکا پھلکا کلام نہیں کرنا، وہ ہلکی پھلکی بات ہی کا تو انکار کر رہا ہے، اب اس کو قائل کرنا ہے تو قسم کھانا پڑے گی۔ تو معلوم ہوا مخاطب جو ہے وہ یا تو خالص ذہن ہوگا یا متردد ہوگا یا منکر ہوگا۔ اگر مخاطب خالص ذہن ہے اور آپ اس کو قیام زید کی خبر دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے ایسا کلام لے کر آئیں جس میں تاکید نہ ہو، جس میں تاکید نہ ہو، کیونکہ تاکید کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں تردد یا انکار ہے ہی نہیں۔ بغیر تاکید کے اس کے سامنے کلام لے کر آؤ اور کہو زید قائم، کیا کہو؟ زید قائم۔ اگر آپ اس کو آ کر کہتے ہیں واللہ ان زیدن لقائم، فوراً سے بھئی یہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ انا تاکیدات لانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کب انکار کیا اس بات کا؟ آپ کبھی کسی کے سامنے قسم اٹھاتے ہیں، وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ بھئی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، میں نے کب اس بات سے انکار کیا ہے؟ معلوم ہو قسم ہر جگہ نہیں اٹھائی جاتی، موقع محل دیکھا جائے گا۔ تو لہذا اگر مخاطب کے ذہن میں وہ بات پہلے سے موجود نہیں، وہ خالص ذہن ہے، نہ اس کے ذہن میں تردد ہے نہ انکار ہے، تو یہ موقع محل ایسا ہے جہاں تاکید کو نہیں لانا چاہیے۔ اب آپ اس کو زید قائم کے ساتھ کلام ذکر کرنا چاہیے یا قام زید کہنا چاہیے۔ اگر آپ ان زیدن قائم کہتے ہیں تو آپ یہ انا زائد لے آئے، اس کی ضرورت تھی یہاں پر؟ تو کلام آپ کا موقع محل کے مطابق ہوا یا غیر مطابق ہوا؟ غیر مطابق، آپ کا کلام بلاغت سے خارج ہو گیا۔ بے شک فصیح کلمہ، زید کا لفظ بھی فصیح تھا، قائمون کا لفظ بھی فصیح تھا، لیکن فصیح تو ہے کلام آپ کا، لیکن بلیغ نہیں، موقع محل کے مطابق نہیں۔ ہر موقع محل کے مطابق کلام کیا جائے تو پھر وہ بلیغ کہلائے گا۔ تو یہاں خالی ذہن کے سامنے تاکید کی ضرورت نہیں تھی اور آپ تاکید لے آئے، تو آپ کی تاکید تو ضائع گئی بھائی، تو یہ آپ کا کلام بلیغ نہیں۔ لہذا خالص ذہن کے سامنے میں کہتا ہوں قام زیدن، بغیر تاکید کے ہے کلام، موقع محل کے مطابق ہے یا نہیں ہے بھائی؟ موقع محل کے مطابق ہے تو یہ کلام بلیغ ہے۔ یا میں کہتا ہوں زید قائم، یہ کلام بھی کیا ہے؟ موقع محل کے مطابق ہے تو یہ کلام بلیغ ہے بھائی۔ متردد ہو، اگر دوسرے کو اس بارے میں شک ہو، یہ خبر اس کو پہنچی تو ہے لیکن شک ہے، پتہ نہیں یہ خبر سچی ہے سچی نہیں ہے، تو اگر مخاطب متردد ہو تو مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، اس کے سامنے ایک تاکید لے آؤ۔ کیا کرو؟ پسندیدہ ہے، واجب نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے کہ اس کے سامنے، چونکہ شک ہے، بات تو پہلے بھی پہنچ چکی ہے اس کو کہ زید کھڑا ہے، لیکن اس کو شک ہے، اب تھوڑا سا کلام میں زور تو لے کر آؤ تاکہ اس کا شک زائل ہو جائے۔ تو پسندیدہ کیا ہے؟ متردد کے سامنے ایک تاکید لے آؤ، تھوڑا سا تاکید والا کلام لے آؤ۔ تو لہذا آپ کے ذہن میں قیام زید کے بارے میں شک تھا، آپ کو کسی نے بتایا تو تھا لیکن آپ متردد ہیں کہ پتہ نہیں یہ خبر سچی ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کس طرح کہوں گا؟ ان زیدن قائم، اب تاکید میں لے آیا۔ لیکن اگر میں صرف یہ کہوں زیدن قائم تو یہ میں نے پسندیدہ کام نہیں کیا بھائی،
پسندیدہ کام کیا تھا؟ پسندیدہ کلام کا طریقہ کیا تھا؟ کس کے سامنے تاکید ایک لے آؤ؟ متردد کے سامنے تھوڑی سی کلام میں تاکید لے آؤ، تھوڑی سی۔ اور اگر منکر ہو اس کے سامنے تاکید کا لانا واجب ہے، واجب۔ آپ کو قیام زید کی خبر دی ہے ایک ساتھی نے، لیکن آپ نہیں تسلیم کر رہے اس بات کو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ انکار کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کہوں زید قائم، کوئی تاکید لایا میں کلام میں؟ کوئی تاکید نہیں لایا، لہذا میرا یہ کلام بالکل ردی اور بیکار ہے آپ کے سامنے، یہ کلام بلاغت سے خارج ہے، یہ کیونکہ اس میں تاکید نہیں۔ موقع محل تو کیسا تھا کہ کس طرح کا کلام لے کر آؤ، تاکہ یہ کلام بلاغت سے خارج ہوا، موقع محل کے مطابق ہوگا تو بلیغ ہے، ورنہ بلیغ نہیں ہے بھائی۔ لہذا اب آپ کے ذہن میں انکار ہے تو مجھے کس طرح کا کلام کرنا چاہیے؟ تاکید والا۔ کیوں کہنا چاہیے؟ ان زیدن قائم، ان زیدن قائم کہنا چاہیے۔ یہ تو اس وقت میں کہوں گا ان زیدن قائم جب آپ کے ذہن میں تھوڑا انکار ہے۔ جتنا انکار شدید بڑھا ہوا ہو اسی کے بقدر تاکیدات لانا، یہ اس سے کلام کا رتبہ بڑھ کر کلام اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، اگر پوری مطابقت آ گئی اس کی، بڑی پوری مطابقت آ گئی۔ اچھا، یہ تو تھا مثلا آپ کا انکار تھوڑا سا تھا، تھوڑا انکار تھا، تو میں کہوں گا ان زیدن قائم۔ اگر آپ کے ذہن میں انکار زیادہ تھا تو پھر میں تاکید بڑھا کر کہوں گا ان زیدن لقائم۔ اب یہ اس پہلے کلام سے بھی زیادہ زور والا کلام ہوا۔ اگر اس سے بھی زیادہ انکار تھا آپ کے ذہن میں تو پھر میں کہوں گا واللہ ان زیدن لقائم بھائی۔ جملہ اسمیہ بھی آ گیا، ان بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، قسم بھی آ گئی، تو دیکھو 4 تاکیدات کے ساتھ کلام ہو گیا، 4 تاکیدات کے ساتھ۔ تو لہذا خالی ذہن کے سامنے کس قسم کا کلام کیا جائے گا؟ تاکید والا یا بغیر تاکید کے؟ متردد کے سامنے کس طرح کا کلام کیا جائے گا؟ مستحسن ہے کہ اس میں ایک تاکید ہو، تھوڑی سی تاکید ہو کلام کے اندر، اور منکر کے سامنے تاکید کا لانا واجب ہے، اور پھر جس درجے کا انکار ہو اسی درجے کی تاکید بھی ہونی چاہیے۔ تھوڑا انکار ہے تھوڑی تاکید سے کام چل جائے گا، زیادہ انکار ہے تو زیادہ تاکید لانا پڑے گی بھائی، زیادہ تاکید لانا پڑے گی۔ اب دیکھیے کتاب پر بھائی، فبلاغت الکلام مطابقتہ، کلام کا بلیغ ہونا، یہ کسے کہتے ہیں؟ مطابقتہ، کلام کا مطابق ہونا، لمقتضى الحال، کس کے ساتھ؟ مقتضى حال کے ساتھ، مع فصاحتہ ای مع فصاحت الکلام، ساتھ اس کلام کے فصیح ہونے کے، یعنی کہ کلام فصیح ہو اور وہ مطابق ہو مقتضى حال کے، تو اس کلام کو کیا کہیں گے؟ کلام بلیغ، کلام بلیغ کہیں گے۔ تو یہاں لفظ آیا مقتضى حال، مقتضى حال۔ آسان لفظوں میں نے کیا کہا تھا؟ موقع محل کے مطابق کلام کرنا، تو یہ کیا ہے؟ بلاغت ہے۔ اب اس مقتضى حال کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائی۔ دیکھیے میرے سامنے جو مخاطب ہے، یہاں بلکہ 1-2 لفظ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک ہے مخاطب۔ مخاطب جس سے بات کی جائے، جو سامنے موجود ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخاطب۔ اور مخاطب اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے، یاد رکھیے یہ ہے، اس کا معنی ہے خطاب کرنے والا، اس کا یعنی وہ متکلم۔ تو متکلم اور مخاطب کا ایک معنی ہے، جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ہوا متکلم، یا دوسرے لفظوں میں کیا ہوں؟ مخاطب ہوں، اور آپ لوگ ہیں مخاطب بھائی، آپ لوگ کیا ہیں؟ مخاطب۔ اور یہ جو کلام میں آپ کی طرف متوجہ ہو کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں خطاب۔
کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ وہ کلام جو غیر کی طرف متوجہ ہو کر کیا جائے اس کو خطاب کہا جاتا ہے بھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے میرے سامنے ایک متکلم ہے، وہ یا تو وہ خالص ذہن ہوگا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں وہ خالص ذہن ہوگا، یا متردد ہوگا یا منکر ہوگا۔ تو یہ مخاطب کا خالص ذہن ہونا یہ اس حال ہے۔ کیا ہے؟ حال ہے اس وقت۔ اور یہ حال تقاضا کرتا ہے کس قسم کا کلام یہاں ہونا چاہیے؟ بغیر تاکید کے۔ مخاطب میرے سامنے بیٹھا جو ہے مثلا وہ متردد ہے اس بات کے بارے میں، تو یہ تردد اس کا حال ہے۔ تردد کیا ہے؟ یہ حال کیا تقاضا کرتا ہے؟ کس طرح کا کلام یہاں ہونا چاہیے؟ ایک تاکید کا لانا پسندیدہ ہے۔ اور اگر مخاطب منکر ہے یہ کس قسم کے کلام کا تقاضا کرتا ہے؟ کہ تاکید کا لانا واجب ہے بھئی، ایسا کلام لے کر آؤ۔ تو یہ جو مخاطب کے احوال ہیں یا یوں کہیں موقع محل جو ہے، موقع محل، اس کو کہتے ہیں حال بھئی۔ کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ اور اسی کا دوسرا نام آگے آپ کو بتائیں گے، مقام بھی ہے۔ حال کا دوسرا نام کیا ہے؟ مقام بھی ہے۔ تو یہ متردد ہونا مخاطب کا یہ ایک حال ہے، یہ یوں کہ ایک مقام ہے، مقام ہے۔ مخاطب کا منکر ہونا یہ حال ہے، متردد اور منکر ہونا حال ہے۔ اور یہ حال تقاضا کرتا ہے کہ فلاں قسم کا کلام لے کر آؤ۔ یہ حال کیا کرتا ہے؟ تقاضا کا۔ یہ حال کہہ لیں یا مقام کہہ لیں، دونوں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ حال تقاضا کرے گا کہ اس طرح کا کلام لانا ہے، تو حال ہوگا مقتضی، تقاضا کرنے والا۔ کون تقاضا کرے گا؟ حال یا مقام، جس قسم کا موقع محل ہے وہ تقاضا کرے گا کہ اس طرح کا کلام یہاں ہونا چاہیے۔ تو وہ حال یا مقام کیا ہوگا؟ مقتضی، تقاضا کرنے والا۔ اور کس چیز کا تقاضا کرے گا؟ خاص قسم کے کلام کا، کہ تاکید مثلا ہونی چاہیے یا تاکید نہیں ہو۔ تو جس چیز کا وہ تقاضا کر رہا ہے جس قسم کے کلام کا، وہ ہوا مقتضا، مقتضا حال، مقتضا مقام بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو مقتضی کون؟ وہ حال یا مقام، اور مقتضا جس قسم کے وہ کلام کا تقاضا کر رہا ہو، تو وہ ہوا مقتضا حال یا مقتضا مقام۔ تو مثلا مخاطب ہے منکر، اس کا حال کیا ہوا؟ منکر ہونا۔ اس حال نے کس چیز کا تقاضا کیا؟ کس قسم کا کلام لاؤ؟ جس میں تاکید ہو۔ تو مقتضا حال ہوا تاکید والا کلام۔ اور میں نے بھی اس موقع پر تاکید استعمال کی اور کہا ان زیدن قائم، تو میرا کلام مقتضا حال کے مطابق ہے بھائی، جیسا حال تقاضا کر رہا تھا میں ویسا ہی کلام لے کر آیا، تو یہ کیا ہوا؟ میرا کلام مقتضا حال کے مطابق ہوا بھائی۔ اس کو کہتے ہیں بلاغت بھائی، جیسا حال تقاضا کر رہا ہو اسی کے مطابق کلام ہو۔ تو حال ہوتا ہے مقتضی، تقاضا کرنے والا، اور جس قسم کے کلام کا تقاضا کرے وہ کیا ہے؟ مقتضا حال، کہ مثلا تاکید لاؤ یا تاکید نہ لاؤ، اور کلام اس کے مطابق ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ بلاغت کہیں گے۔ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فبلاغت الکلام مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحته، تو بلاغت فی الکلام جو ہے وہ اس کلام کا مطابق ہونا ہے مقتضى حال کے ساتھ، اس کلام کے فصیح ہونے کے۔ والحال ويسمى بالمقام، اب حال اور مقام کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ حال یا مقام کا ایک معنی ہے
حال کہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے، اور مقام کہتے ہیں محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے۔ جب بھی میرے سامنے ایک مخاطب ہے، میں اس سے بات کرنے لگا ہوں، تو ایک زمانہ، یہ زمانہ کیا تقاضا مجھ سے کر رہا ہے کہ اگر منکر ہے میرے سامنے، میں اس سے کلام کرنے لگا ہوں، تو یہ زمانہ کیا تقاضا کر رہا ہے، کس قسم کا کلام ہونا چاہیے؟ تاکید والا۔ تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے اسی کو حال کہیں گے، اس کا منکر ہونا کیا ہے؟ حال۔ اور محل اور جگہ کے اعتبار سے یہ مقام کس قسم کا، یہ جگہ کس قسم کی ہے، مجھے کس طرح کا کلام کرنا چاہیے؟ تاکید والا۔ تو زمانے کے اعتبار سے اسی حال کو کیا کہتے ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے وہ اسے حال کہیں گے، اور محل کے اعتبار سے اس کو مقام کہیں گے۔ تو دونوں کا معنی ایک ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں والحال ویسمى بالمقام، اور حال، اور اس کو موسوم کیا جاتا ہے مقام کے ساتھ، یعنی اس کو مقام بھی کہتے ہیں اور حال، اور اس کو مقام بھی کہتے ہیں۔ وہ کسے کہتے ہیں؟ آگے تعریف کر رہے ہیں۔ هو الامر الحامل للمتکلم، وہ چیز ہے الحامل، حامل کا معنی ابھارنے والا، ابھارنے والا، وہ چیز ہے جو ابھارنے والی ہے متکلم کو، علی ان یورد عبارتہ، اورد یورد کے معنی ہوتے ہیں لانے کے، کس بات پر ابھار رہی ہے؟ وہ چیز جو متکلم کو ابھارتی ہے اس بات پر کہ ان یورد عبارتہ، کہ وہ لے کر آئے اپنی عبارت علی صورت مخصوصۃ، کس ایک مخصوص صورت پر، یہ ہے حال بھائی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے، مخاطب میرے سامنے منکر تھا، تو اس مخاطب کا منکر ہونا یہ حال اور مقام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس حال اور اس مقام نے مجھ سے تقاضا کیا اور مجھے ابھارا کہ ایک مخصوص صورت پر اپنی عبارت لے کر آنا۔ کس صورت پر لے کر آنا؟ تاکید کے ساتھ لے کر آنا اپنی عبارت پر۔ یہ مجھے کس نے ابھارا، کس چیز نے اس بات پر تیار کیا کہ مجھے تاکید یہاں لانی چاہیے؟ اس کے منکر ہونے نے۔ تو یہ منکر ہونا حال اور مقام تھا، اس نے مجھے ابھارا کہ کس طرح کا کلام کرنا، تاکید والا کرنا، بغیر تاکید والا نہیں کرنا، ورنہ بیکار ہے، ردی ہے بھائی۔ تو یہ جو اس کا منکر ہونا یہ ہے حال اور مقام، یہ تقاضا کرتا ہے۔ حال اور مقام ہے مقتضی، اور مخصوص صورت جس کا وہ تقاضا کرتا ہے وہ ہے مقتضی حال یا مقتضی مقام بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والحال ویسمى بالمقام، اور حال اور اس کو مقام کہتے ہیں۔ هو الامر الحامل للمتکلم، وہ چیز جو ابھارنے والی ہے متکلم کو، علی ان یورد عبارتہ، اس بات پر کہ وہ لے کر آئے اپنی عبارت، علی صورت مخصوصۃ، ایک مخصوص صورت پر۔ جی یہ ہے حال اور مقام بھائی، جو مخصوص صورت کا تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح کا کلام لے کر آنا۔ میرے سامنے مخاطب خالص ذہن ہے، یہ حال اور مقام ہے بھائی۔ یہ کیا تقاضا کرتا ہے خالص ذہن ہونا؟ کہ میں اپنے کلام کو ایک مخصوص صورت پر لے کر آؤں۔ کس صورت پر؟ تاکید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تاکید نہیں ہونی چاہیے کیونکہ خالص ذہن ہے بھائی۔ والمقتضى، جی، ويسمى الاعتبار المناسبہ، اور مقتضا یعنی مقتضا حال، اور اس کو اعتبار مناسب بھی کہتے ہیں۔ حال کا دوسرا نام کیا تھا؟ مقام، اور مقتضا کا دوسرا نام کیا ہے؟ اعتبار مناسب۔ کہتے ہیں هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، وہ مخصوص صورت ہے جس پر لائی جاتی ہے عبارت۔ هو الصورة المخصوصة، وہ مخصوص صورت ہے، التي تورد علیہا، کہ لائی جاتی ہے اس پر العبارت، اس مخصوص صورت پر عبارت۔ وہ مخصوص صورت جس پر عبارت لائی جائے اس کو کہتے ہیں مقتضا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے سامنے مثلا کون تھا؟ منکر، تو اس کا منکر ہونا یہ کیا ہے؟ حال اور مقام، اور یہ ہے مقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے مجھ سے۔ کیا تقاضا کرتا ہے؟ میں کس طرح کا کلام لاؤں اس منکر کے سامنے؟
تاکید، ایک مخصوص صورت پر کلام کو لے کر آؤں، یعنی تاکید والا کلام لے کر آؤں۔ اور اگر مخاطب میرے سامنے خالص ذہن ہے، اس کا خالص ذہن ہونا یہ ہے حال، یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ بغیر تھا، تو اس نے ایک مخصوص صورت کے کلام کا تقاضا کیا، مخصوص صورت پر اپنا کلام لانا، وہ مخصوص صورت وہ کیا ہے؟ مقتضا۔ اور دوسرا نام کیا ہے؟ اعتبار مناسب۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو حال اور مقام ہوئے مقتضی، تقاضا کر رہے ہیں۔ بھئی یہ کتاب والے مشکل لفظ استعمال انہوں نے کیے، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ موقع محل کے مطابق بات کرنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ بلاغت ہے۔ وہ جو موقع محل ہے وہ ہے حال، اور وہ جس قسم کے کلام کا اس نے تقاضا کیا وہ کیا ہے؟ مقتضا حال، یعنی وہ تقاضا کرے گا اپنے کلام میں تاکید لانی ہے یا تاکید نہیں لانی، وہ ہے تاکید کا لانا یا نہ لانا، جس کا اس نے تقاضا کیا، جو جس چیز کا بھی وہ تقاضا کرے وہ ہے مقتضا حال، مقتضا حال۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہوا صورت المخصوصۃ التی تورد علیہا العبارۃ، اور مقتضا اور اس کو اعتبار مناسب کہتے ہیں وہ مخصوص صورت ہے جس پر لائی جاتی ہے عبارت، مثلا مثال کے طور پر المدح حال۔ بھائی ایک آدمی ہے، آپ اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مدح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موقع محل ہوا مدح والا، تعریف والا۔ اور تعریف کے جب کرنے لگیں اور اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دینا چاہیے یا آرام سے تسلی سے اس کے تعریف ہونی چاہیے؟ بھائی اور تسلی سے کئی لفظوں کے ساتھ، ذرا لمبا کلام ہو بھائی، بڑی مختصر سے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، گزر جائے گی۔ اور آپ کا مقصد کیا؟ مدح کر کے اس کو خوش کرنا ہے، یا اس نے کوئی مثلا اسلام کی خدمات کی ہیں تو اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، تو مختصر کلام ہونا چاہیے یا ذرا لمبا کلام ہونا چاہیے؟ ذرا لمبا کلام ہونا چاہیے۔ تو مدح ہوا حال، مدح، اور تعریف کیا ہے؟ حال۔ یہ حال آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کس طرح کا کلام ہو؟ لمبا کلام ہو، لمبا کلام ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب ایک دو لفظ آگے اور آ رہے ہیں، وہ بھی یہی سمجھ لیجئے، ایجاز اور اطناب، ایجاز اور اطناب۔ آگے لفظ آ رہے ہیں بھائی کتاب کے اندر بھی، اطناب اور ایجاز۔ اطناب کہتے ہیں لمبا کلام کرنا، بھائی یہ آگے کتاب میں بھی آ جائے گا، آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے۔ 3 لفظ ہیں بلکہ یہاں پر، ایجاز، اطناب، مساوات۔ ایجاز، اطناب، مساوات۔ ایجاز کا معنی ہوتا ہے مختصر کلام ہو اور معنی زیادہ ہو۔ کلام مختصر ہو، لفظ تھوڑے ہوں، معنی زیادہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ ایجاز۔ اور اگر لفظ اور معنی برابر ہوں تو اس کو کہتے ہیں مساوات۔ مساوات کا معنی برابری بھائی، مساوات۔ اور اطناب، جس میں لفظ زیادہ ہوں اور معنی تھوڑا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطناب کہتے ہیں، اطناب۔ ایجاز، جس میں لفظ تھوڑے ہوں، معنی زیادہ ہو، اور مساوات، جس میں لفظ اور معنی برابر ہو، اور اطناب، جس میں لفظ زیادہ ہو اور معنی تھوڑا ہو۔ بھائی یہ آسان لفظوں میں نے بیان کیا۔ بھائی دیکھیے، میں آپ کو بتلانا چاہتا تھا کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، اور یہ آپ خالص ذہن ہیں، مجھے کیا کہنا چاہیے آپ کے سامنے؟ قام زیدن، یا مجھے کیا کہنا چاہیے؟ زیدن قائم، بغیر تاکید کے کلام کرنا چاہیے۔ اور یہ قیام زید کی خبر جب میں نے دی زیدن قائم، کتنے لفظوں سے بات پوری ہو گئی؟ 2 لفظوں سے۔ معلوم ہوا یہ بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں 2 لفظوں سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن میں آگے 1-2 لفظ اور بڑھا دیتا ہوں اس کے اندر۔
تو بات دو لفظوں سے پوری ہو سکتی تھی، میں نے 3 یا 4 استعمال کر لیے، اس کو کیا کہیں گے؟ اطناب کہیں گے، اطناب۔ مثلا میں زید قائم کے بجائے کہتا ہوں زید العالم قائم، زید العالم قائم، وہ زید جو عالم ہے وہ کھڑا ہے، تو میں نے لفظ بڑھا دیے یا نہیں بڑھائے بھائی؟ بڑھا دیے بھائی، تو یہ ہے اطناب۔ یہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیے ایک ہے اطناب، آگے آئے گی بات، ایک ہے تطویل۔ طویل کا معنی لمبی چیز ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طویل۔ اسی کے شروع میں تا 2 نقطوں والی ملائیں، تطویل، تفعیل مصدر بھائی۔ تطویل کا معنی بات کو لمبا کرنا، بات کو، تو اطناب میں بھی بات لمبی ہوتی ہے، تطویل میں بھی بات لمبی ہوتی ہے، لیکن اطناب کے اندر جو لفظ آپ زائد لے کر آئے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہ بیکار نہیں ہوتے، اور تطویل میں وہ لفظ بیکار ہوگا، ردی ہوگا بھائی۔ جو لفظ بڑھایا اس کا کوئی اور فائدہ ہے ہی نہیں، وہ کیا کہلائے گی؟ تطویل۔ اور جو لفظ بڑھائیں اگر ان کا فائدہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اطناب۔ میں نے آپ سے کہا زید العالم قائم، کہنا کیا چاہیے تھا مجھے؟ زید قائم، میں نے ایک لفظ بڑھا دیا العالم کا، لیکن اس لفظ کا فائدہ ہے یا یہ بیکار لفظ ہے؟ فائدہ ہے۔ اس سے آپ کو اتنا بھی پتا چل گیا کہ وہ زید جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ عالم ہے، غیر عالم نہیں ہے بھائی، تو فائدہ ہوا، دیکھا؟ تو اگر لفظ کا فائدہ ہو جس کو بڑھایا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطناب، اور اگر بے فائدہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تطویل۔ لہذا مدح کے مقام پر کیا ہونا چاہیے؟ کلام مختصر ہونا چاہیے یا لمبا ہونا چاہیے؟ لمبا ہونا چاہیے۔ تو مدح ہے ایک حال، اور یہ تقاضا کرتا ہے اطناب کا یا ایجاز کا؟ اطناب کا۔ مدح کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ اتنا۔ ایک آدمی میرے سامنے ذہین ہے، یہ ذہین ہونا حال ہے، تو یہ حال کیا تقاضا کرتا ہے؟ کلام میں ایجاز ہونا چاہیے یا اطناب ہونا چاہیے؟ ذہین آدمی ہے میرے سامنے، میں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تو یہ موقع محل اور یہ حال کیا تقاضا کرتا ہے؟ ایجاز کا تقاضا کرتا ہے۔ تو دیکھو یہاں مقتضی حال ایجاز ہے، مقتضی حال ایجاز ہے۔ دیکھیے اب کتاب پر مثلا مثال کے طور پر المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الاطناب، بھائی حال کیا کرتا تھا؟ تقاضا کرتا ہے نا، جی تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح کا کلام لانا، تو اسی تقاضے کو یہ دعوت دینے کے لفظ سے اب ذکر کریں گے۔ مثال کے طور پر المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الاطناب، مدح ایسا حال ہے، حال نکرہ آیا اس کے بعد یدعو فعل آیا، مدح ایسا حال ہے، یدعو جو دعوت دیتا ہے، یعنی ابھارتا ہے، تیار کرتا ہے، جو دعوت دیتا ہے، لإيراد العبارة، کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ اورد یرید، ایراد کا کیا معنی؟ لانا، لإيراد العبارة على صورة الاطناب، اطناب کی صورت میں عبارت کے لانے کی۔ مدح ایک ایسا حال ہے جو دعوت دیتا ہے اطناب کی صورت میں عبارت کے لانے کے، اطناب کی صورت میں عبارت لے کر آؤ۔ وذکاء المخاطب حال، اور مخاطب کا ذہین ہونا حال، یہ کیا ہے؟ حال، ایسا حال ہے یدعو لإیرادها علی صورت الایجاز، جو دعوت دیتا ہے اس عبارت کو لانے کی ایجاز کی صورت پر۔ مخاطب کا ذہین ہونا ایک حال ہے، اور یہ دعوت دیتا ہے کہ کلام کو، عبارت کو کس صورت پر لے کر آؤ؟ ایجاز کی صورت پر لے کر آؤ۔ فَكُلٌّ مِّنَ الْمَدْحِ وَالذَّكَاءِ حَالٌ، پس ہر ایک جو ہے مدح اور ذکا میں سے یہ حال ہے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ مُقْتَضًا، اور ہر ایک جو ہے اطناب اور ایجاز میں سے یہ مقتضا ہے، جس کا اس حال نے کیا کیا تھا؟ تقاضا کیا تھا۔ وَإِيرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ مُطَابَقَةٌ لِلْمُقْتَضَى، اور لانا کلام کو اس اطناب اور ایجاز کی صورت پر، یہ مطابقۃ للمقتضى، یہ اس کلام کا مطابق ہونا ہے، کس کے ساتھ؟ مقتضا کے۔ مخاطب تھا ذہین، یہ حال کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کس طرح کا کلام لاؤ؟ مختصر کلام، اور میں نے بھی مختصر کلام کیا، تو یہ میرا کلام کیا ہوا؟ مقتضا حال کے مطابق ہوا۔ مدح کا مقام تھا، یہ حال کیا تقاضا کرتا ہے؟
کہ لمبا کلام لے کر آؤں، میں نے بھی لمبا کلام کیا تو میں اپنے کلام کو لمبی عبارت میں لے کر آیا تو میرا کلام کیا ہوا؟ مقتضی حال کے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایراد الکلام علی صورت الاتناب والایجاز مطابقۃ للمقتضی، اور لانا کلام کو اتناب اور ایجاز کی صورت پر یہ مطابق ہونا ہے مقتضی حال کے ساتھ۔ بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بلاغت کسے کہتے ہیں؟ کلام کا موقع محل کے مطابق ہونا، مطابق ہونا۔ جی سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ ایک اور چھوٹی سی بات بھی سمجھ لیں، ایک ہے نفس بلاغت، ایک ہے کمال بلاغت، ایک ہے نفس بلاغت، ایک ہے کمال بلاغت۔ بھائی کمال بلاغت یہ ہے کہ موقع محل کے عین مطابق کلام لایا جائے، یہ ہے کمال بلاغت۔ بھائی کامل درجے کی بلاغت ہے۔ یاد رکھیے یہ تو میں نے بطور مثال کے سمجھایا کہ مخاطب یا منکر ہوگا یا خالص ذہن ہوگا یا متردد ہوگا، ایک ایک محل پر بہت سے احوال ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک حال تھا، منکر ہے، متردد ہے یا خالص ذہن۔ اسی طرح ذہین ہے یا کن ذہن ہے، یہ بھی حال اسی موقع پر ہوگا یا نہیں، اس کی بھی رعایت رکھنا پڑے گی۔ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور ان سب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے بھائی۔ تو یہ انسانی بس سے باہر ہے کہ ایسا کلام کرے جو 100% تمام مقتضیات احوال کے مطابق ہو، کیونکہ انسان کو سارے احوال کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ کچھ 1 2 3 پر تو نظر ہو جائے گی اس کی، لیکن ساروں کا پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں بھائی، ساری چیزوں کا اس کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو پورے تمام احوال کے مطابق ہو کلام، یہ ہے کمال بلاغت بھائی۔ اور ایک ہے نفس بلاغت، نفس سے مطابقت آ جائے، چاہے تھوڑی ہو لیکن مطابقت آ جائے بھائی۔ لہذا ایک آدمی ہے، اس کے ذہن میں سخت انکار ہے، کیا ہے؟ تو مجھے اس کے سامنے کلام کس طرح کا کرنا چاہیے؟ خوب تاکید والا کلام بھائی، خوب، کیونکہ انکار بڑا سخت ہے۔ لہذا اس کے سامنے میں کہتا ہوں ان زیدن قائم، میں ایک ہی تاکید لایا، تو یہ اس کے انکار کے مطابق ہے؟ نہیں، انکار تو بڑا سخت ہے۔ لیکن نفس مطابقت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تاکید تو آ گئی بہرحال کلام، تو نفس مطابقت تو آئی، کمال مطابقت۔ لیکن اگر میں ایک تاکید اور بڑھا دوں، ان زیدن لقائم، اب مطابقت بڑھ گئی۔ مثلا چاہیے 3 تاکیدات تھی، میں پہلے صرف 1 لایا تھا، تو نفس مطابقت تو آئی تھی، پوری مطابقت نہیں تھی۔ پھر میں 2 لے آیا، اب مطابقت بڑھ گئی۔ پھر میں 3 لے آیا، واللہ ان زیدن لقائم، اب کیا ہوگا؟ پورے مطابقت آ گئی بھائی، کلام کامل درجے کی اس میں بلاغت آ گئی۔ چلیے بس هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام، باقی کل کریں گے۔